بہت سے اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان میں ہیں وہ کیسے اپلائی کریں پی ایچ ڈی کے لیے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے. سرچ کریں گوگل پہ کہ آپ کی فیلڈ میں کون سی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں. ان کیس اگر آپ کو ایک دفعہ اپلائی نہیں آتا, جیسے آپ نے ویٹ کیا 1 ہفتہ 2 ہفتہ, اس کے بعد دوبارہ آپ ای میل بھیجیں. یونیورسٹی آپ کو پی ایچ ڈی آفر کرتی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ فنڈیڈ پی ایچ ڈی ہے. کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. For those of you guys who are newcomers, I would like to tell you کہ میرا نام وسیم حیدر ہے اور میں پروفیسر ہوں میکینیکل اور مٹیریلز انجینئرنگ میں سینٹرل مشیگن یونیورسٹی میں. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں حفصہ شاہد. تو حفصہ, میرے ناظرین کو پہلے کچھ آپ اپنے بارے میں پلیز بتائیے. میں ادھر کوئنز یونیورسٹی کنگسٹن میں ہے یہ, ادھر سے میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں مٹیریل انجینئرنگ میں. اور میں نے اپنی پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی لاسٹ سپٹمبر میں. تقریباً 1 سال ہونے والا ہے مجھے ادھر. آئی ایم آلموسٹ ڈن وتھ مائی کورس ورک, اور اب مطلب فارملی میری ریسرچ اسٹارٹ ہوگی. باقی میرا جو بیچلرز تھا وہ بھی مٹیریل انجینئرنگ میں تھا, ماسٹر بھی میرا مٹیریل انجینئرنگ میں تھا. تو اب اسی فیلڈ میں آگے میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے. بالکل صحیح. تو اب آتے ہیں ہمارے اپنے مین ٹاپک کی طرف. تو آپ نے سب سے پہلے کینیڈا کو کیوں چوز کیا پی ایچ ڈی کے لیے؟ بیسکلی مجھے یہ تھا کہ ایک تو مطلب ہائی رینکنگ یونیورسٹیز ہوں, دوسرا یہ کہ میرا ایک تھا کہ مجھے انگلش اسپیکنگ یونیورسٹی, ہر کسی کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے, تو میری بیسک پرائیورٹی یہ تھی کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جایا جائے تاکہ آپ کو لینگویج بیریئر نہ ہو. کیونکہ میں نے جو باقیوں سے سنا تھا جو لوگ جاتے تھے, تو وہ شروع میں جب ایسے کنٹریز میں چائنا ہو گیا, کوریا ہو گیا, تو ان کو لینگویج سے تھوڑا سا مطلب چیلنجز ہوتے ہیں. تو میرا ایک یہ تھا, تو پھر میں نے خیر اپلائی کرنا شروع کیا. پھر میرا یو کے میں ہو گیا تھا, اور مطلب یو ایس میں نے اپلائی کیا, لیکن یو ایس میں تھوڑا سا مشکل تھا اور وہ مجھے وہاں فنڈنگ نہیں مل رہی تھی ڈیو ٹو سم ریزنس. اور یو کے میں ہو گیا, لیکن یو کے میں میرا ویزے کے ایشوز بنے. تو فائنلی پھر جب میں نے کینیڈا میں صرف میں نے ایک یونیورسٹی میں کینیڈا میں اپلائی کیا, تو اسی میں ادھر سے یہ ایکسیپٹنس آ گئی. تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ آپ کی مطلب قسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہاں بالکل کوئی ٹائم نہیں لگتا, وہاں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً سے وہ آپ کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان میں ہیں, جو کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, تو آپ ان کو یعنی وہ کیسے اپلائی کریں پی ایچ ڈی کے لیے؟ بالکل, میں اس میں پہلے تھوڑا سا اپنا بتاؤں گی کہ جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو مجھے پرمیشن نہیں تھی کہ میں فوراً پی ایچ ڈی پرسیو کروں. تو مجھے کچھ عرصے بعد پی ایچ ڈی پرسیو کرنے کی پرمیشن تھی. تو پہلے تو مطلب میرے لیے یہ بہت تھوڑا سا میں اپسیٹ ہوئی کہ میں فوراً سے اپلائی نہیں کر سکتی, لیکن پھر میں نے جو بھی میرے پاس جاب کے دوران فری ٹائم ہوتا تھا اسی کو میں نے یوٹیلائز کیا. میں نے یونیورسٹیز کو سرچ کرنا شروع کیا. تو مطلب اس میں کوئی میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے, آپ کو بہت مطلب اس پہ ٹائم لگانا پڑتا ہے. یونیورسٹیز کی ویب سائٹ دیکھنی پڑتی ہے, آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سا پروفیسر کس فیلڈ میں ریسرچ کر رہا ہے. اس کا ایک آسان طریقہ آپ کو میں اس طرح سے بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ پیپرز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھا کریں وہ ریسرچ پیپر کس نے لکھا ہے. تو وہ عموماً جو ہے کچھ یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہوتے ہیں جو ان کے آتھر ہوتے ہیں, ان کو سرچ کیا کریں, ان کی ریسرچ کو پڑھا کریں, تو اس سے آپ کو بہت ہیلپ مل جائے گی. اور کوشش کریں کہ سرچ کریں گوگل پہ کہ آپ کی فیلڈ میں کون سی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں جو اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہیں. تو اس سے لیکن یہ ہے کہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ ضرور کریں کہ یونیورسٹیز دیکھیں ان کی ریکوائرمنٹس. میں جب اپلائی کری تھی باقاعدہ میں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہوا تھا جس میں یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کرتی تھی, پروفیسر کے نام لکھتی تھی,
یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس لکھتی تھی کہ اچھا اس یونیورسٹی میں کون سے ٹیسٹ ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائرڈ ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑا سا خود سے ایفرٹ کرنی پڑے گی سب اسٹوڈینٹس کو. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی بس آپ کو کہے گا کہ جی آؤ یہ یونیورسٹی ہے اس میں ایڈمیشن. آپ کو بہت سرچ کرنی پڑے گی. پھر ایسا ہے کہ آپ کو ای میل کرنی پڑتی ہے پروفیسرز کو. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں کوشش کرتی تھی کہ روز 1 یا 2 پروفیسرز کو ای میل کروں. شروع میں آپ کو ہوگا کہ آپ کو رسپانس نہیں آئے گا پروفیسرز کے ساتھ سے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ ڈسکریج نہیں ہونا، ٹرائی کرتے رہنا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا ای میل لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے شروع میں وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر آپ کا ای میل لکھنے کا طریقہ امپروو ہو جاتا ہے. ای میل کرنے میں یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی شارٹ ایک ای میل کرنی ہے، کیونکہ پروفیسرز کے پاس ادھر ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی کوئی لمبی چوڑی اسٹوری پڑھیں. آپ نے بس ان کو یہ بتانا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں میری یہ کوالیفیکیشن ہے اور میں آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو فردر ڈیٹیلس چاہیے تو آئی ول بی ہیپی ٹو پرووائڈ. تو وہ پھر اور کوشش کریں، جو میرا ایکسپیرینس ہے پہلی ای میل کے ساتھ کچھ بھی اٹیچ نہ کریں، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی پہلی ای میل کے ساتھ کچھ اٹیچمنٹ کرتے ہیں تو نارملی وہ ان کے اسپیم فولڈر میں چلی جاتی ہے، تو وہ ان کو نہیں ملتی. تو پہلی ای میل کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہ کریں. تو پہلے بس ان کو تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں، صرف 1 یا 2 لائنس میں، اور پھر بس ان کو کہیں کہ اگر آپ کو میری ڈاکومنٹس چاہیے تو آئی ول بی ہیپی ٹو پرووائڈ. تو وہ پھر آپ کو رپلائی کریں گے کہ ہم مجھے اپنا ریزیومے یا سی وی بھیج دیں. پھر آپ ان کو ریزیومے یا سی وی بھیج دیں، اور جو ہے پھر وہ آپ کو بتائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ای میل کرتے ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فی الحال ہمارے پاس کوئی بھی فنڈنگ اپرچونٹی نہیں ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کیس اگر آپ کو ایک دفعہ رپلائی نہیں آتا، جیسے آپ نے ویٹ کیا 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد دوبارہ آپ ای میل بھیجیں ان کو. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پہلی دفعہ جواب نہیں آیا تو وہ آپ اس کو دوبارہ ای میل نہ کریں، تو دوبارہ کچھ عرصے بعد ریمائنڈر بھیجیں، دوبارہ بھیجیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مے بی اس ٹائم پہ وہ اس کے پروفیسر کے پاس ٹائم نہ ہو، لیکن کچھ عرصے بعد وہ آپ کو رپلائی کر دے. کوشش کریں کہ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے اس کینیڈین پروفیسر کو جب اپروچ کیا تو میں نے جب اس نے میری سی وی مانگی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سی وی بھیجیں، تو میں نے ایک پریزنٹیشن اپنے کام کی جس میں نے اپنا سارا کام سمرائز کیا ہوا تھا، وہ ایک پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن، وہ میں نے اس کو بھیج دی. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت آسانی ہوئی، کیونکہ وہ ایک پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن جب اس نے دیکھی ہوگی تو اسے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس نے کیا کام کیا ہے، اور وہ کام ایگزیکٹلی ریلیونٹ تھا اس کی ریسرچ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی بہت مجھے ہیلپ کیا. دوسرا ایک جو میں نے دیکھا اسٹوڈینٹس بہت مطلب ان کو ہوتا ہے کہ کسی بس پروفیسر کو دیکھو اور ای میل کر دو، تو یہ بہت غلط اپروچ ہے. مطلب اگر آپ نے اس کی ریسرچ نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ کام کر رہا ہے، تو آپ پہلے اس کی پبلیکیشنز پڑھیں. مطلب زیادہ نہیں، صرف 1-2 پبلیکیشن ایبسٹریکٹ اس کا پڑھ لیں، اس سے تھوڑا سا آئیڈیا لیں کہ وہ کس چیز پہ ایکچولی کام کر رہا ہے. آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی فلانی پبلیکیشن پڑھی ہے اور مجھے بہت اس میں انٹرسٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ کوئی کام کیا جائے. تو یہ لازمی کیا کریں اسٹوڈنٹس کے پروفائل اس کی پڑھ کے تو پھر اس کو ای میل کریں. بالکل اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ اگر ای میل کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ بتائیے کہ کینیڈا میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں، جیسے یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے، میگیل ہے، البرٹا اور برٹش کولمبیا. اب اتنی ساری یونیورسٹیز میں کوئنز ہے، تو مطلب کیسے اسٹوڈنٹس اس کو نیرو ڈاؤن کریں، اور پھر فارمل پروسیس کیا ہے اپلائی کرنے کا،
ان جنرل کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو لوگ ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے, جو ہو رہے ہیں ابھی گریجویٹ, لیٹس سے جنہوں نے 6 مہینے میں یا سال میں اپنی بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, تو کیا وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ پلاننگ شروع کریں؟ تو ان جنرل ذرا اپلیکیشن پروسیس کے بارے میں بتائیے. پہلے تو جیسے پی ایچ ڈی کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہمیں جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ پروفیسر کو سرچ کریں بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ کون سی ہائی رینکنگ یونیورسٹیز ہیں. ہائی رینکنگ یونیورسٹی بھی میٹر کرتی ہے, لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا پروفیسر, آپ کس ریسرچ ایریا پہ کام کرنا چاہتے ہو اور کون سے پروفیسر اسی فیلڈ میں کام کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ پروفیسرز کو ٹارگیٹ کریں, نہ کہ یونیورسٹیز کی رینک. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہائیلی رینک یونیورسٹی ہو لیکن اس میں آپ کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا, تو اس میں پھر اپلائی کرنے کا کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کا انٹرسٹ کا کوئی پروفیسر نہیں ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ پروفیسر سرچ کریں. کچھ ایسے بھی پروفیسرز ہیں جو بہت, جن کی اچھی پروفائل ہے لیکن وہ جسٹ ایک نارمل سی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں. تو مطلب پی ایچ ڈی کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے پروفیسر کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی کیا پروفائل ہے, تو اس کو سرچ کریں. پھر اس کو مطلب کینیڈا میں میرا جو ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے باقیوں سے بھی بات کی, ان کا یہی ہے کہ ان سب نے پہلے ای میل کی پروفیسر کو اپروچ کیا اور پھر ان کو رپلائی ملا. انہوں نے پروفیسر کو ایک انٹرویو دیا. وہ ایک چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوتا ہے جس میں وہ بس آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہیں, تھوڑا سا آپ کے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وہ انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہماری طرف سے آپ کو ایکسیپٹنس ہے اور آپ ویب سائٹ پہ جا کے تو اپلائی کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ مینشن کرتے ہو, ادھر ایک نارملی ادھر انہوں نے ایک دیا ہوتا ہے کالم جہاں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے جو ہے پہلے کورسپونڈ کیا ہوا ہے پروفیسر کے ساتھ. وہاں آپ نے اپنی اپلیکیشن ساری فل کرنی ہے. اس میں آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے. آپ نے اپنا ریزیوم یا سی وی دینا ہوتا ہے. تو اور انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی دینا ہوتا ہے. جیسے کینیڈا میں آئی تھنک آپ آئلٹس دے سکتے ہیں. مطلب میں اگر اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو میں نے آئلٹس دیا تھا, تو وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. وہ بھی یہ کہ کوشش کریں کہ آپ مطلب اس کی تھوڑی سی تیاری کریں اور اس میں اچھا سکور لیں. تو مجھے مطلب آئی تھنک 1 مہینہ میں نے اس کی تیاری کی تھی اور وہ دیا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے اس کے انگلش کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی اس کی تیاری کی ضرورت ہے. تو وہ دیں, اس کا پھر سکور آتا ہے, پھر وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے اس میں یہ ہے کہ کچھ کوسچنز انہوں نے دیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ اپنے بارے میں بتاتے ہو کہ آپ کے کیا موٹیویشن ہے اور اس طرح کے. تو ان جو آپ نے اسٹیٹمنٹ اپنی لکھنی ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ساری گائیڈ لائنس لکھی ہوتی ہیں. ان گائیڈ لائنس کو فالو کر کے آپ لکھیں اور وہ کسی کو آپ چیک کروا لیں, اپنے کسی پروفیسر کو کہہ دیں کہ بھئی یہ میں نے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھی ہے تو آپ ذرا اس کو دیکھ کے. تو وہ مطلب بہت, اور یوٹیوب پہ بہت زیادہ ریسورسز ہیں. مطلب آپ کسی بھی چیز, میں نے جو اپنی آئلٹس کی تیاری کی وہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے کی, جو میں نے اپنا اپلیکیشن پروسیس کیا وہ سارا یوٹیوب پہ ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے. آپ بس اس پہ لکھیں, وہ اتنی اچھی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, آپ کو ہیلپ کرتی ہے. آپ نے کس طرح اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنی ہے, کس طرح آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے, کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایون آپ نے اگر پروفیسر کو انٹرویو دینا ہے کس طرح دینا ہے, کیا تیاری کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے ویزا پروسیس, جب آپ کو یونیورسٹی ایکسیپٹنس دے دیتی ہے پھر آپ نے اپنا ویزا پروسیس اسٹارٹ کرنا ہے. ویزا پروسیس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ کوشش کریں کہ اپنا ویزا کا جو پروسیس ہے وہ خود کریں.
لوگ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کنسلٹنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کنسلٹنٹس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، وہ بالکل مطلب ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اکثر اسٹوڈینٹس کو ریجیکشن بھی آتی ہے، اور وہ لوگ اتنے پیسے بھی لے لیتے ہیں اسٹوڈینٹ سے. تو میں تو یہی، کیونکہ میں نے جو اپنا ویزے کا پروسیس سارا کیا، وہ میں نے سارے جو بھی آن لائن ہیلپ اویلیبل تھی، گائیڈنس اویلیبل تھی، اس کو دیکھ کے اپنا سارا لکھا. ویزا کے پروسیس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے ایک ویزا آفیسر کے لیے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے کہ بھئی لیٹر آف انٹینٹ اس کو کہتے ہیں. تو وہ آپ نے ایک لکھنا ہوتا ہے کہ میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، اور اس کی گائیڈ لائنس بھی وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے. ساتھ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو ساری اس پہ لسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس. کچھ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کچھ بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کا یہ جو آئلٹس کا اسکور ہوتا ہے یہ اٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اٹیچ کر کے تو اپنا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنا ویزا کا جو پروسیس ہے وہ خود کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں کہ بھائی میرے بہاف پہ آپ سارا جو ہے پروسیس کر دیں. تو اب یہ بتائیے کہ کینیڈا میں اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ 4 ایئرس کی بیچلرز ڈگری کے بعد ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر ان کو ماسٹرز کا بھی ہونا ضروری ہے ان کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک فیمیل اسٹوڈینٹ آ رہی ہیں سپٹمبر میں، اور انہوں نے مطلب اس طرح اپروچ کیا پروفیسر کو، اور اس نے جو ہے وہ صرف بیچلرز کیا اور اس کا ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک تو ای میل امپریسو لکھنی ہے، پھر جب آپ اس کو اپنا ریزیوم سی وی وہ آپ کا بہت اچھا اٹریکٹیو ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ پھر وہ جب آپ کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ خود ہی جج کر لیتے ہیں کہ اس بندے کا کیا لیول ہے، اس کو کتنا پتہ ہے ٹیکنیکل، اس کی کتنی نالج ہے. تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے اچھی ایک ریسرچ کی ہوئی ہے، ان کو نالج ہے، تو وہ اپروچ کریں. اور میرا خیال ہے کہ بیچلرز کے بعد بھی ان کو ایڈمیشن ڈائریکٹ پی ایچ ڈی مل سکتا ہے. ہاں، میں صرف جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ امریکہ میں 4 ایئرس بیچلرز ڈگری یا 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینیڈا کا بھی سیم ہی رولز ہیں کہ ماسٹرز ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بیچلرز کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں میں اپنے ویری کوئکلی اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ لیٹس سے اگر آپ 4 ایئرس بیچلرز ڈگری کر رہے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں، اور آپ نے آگے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ تقریباً 12 مہینے پہلے، یعنی تقریباً 1 سال پہلے آپ سوچنا بالکل اور اپلائی کرنا شروع کر دیں اور پروفیسرز کو اپروچ کریں. ٹوفل، آئیلیٹس یا ڈولنگو، جو کچھ بھی آپ نے دینا ہے آپ اس کی تیاری کریں اور اس کو دیکھیں. اور اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو ای میلز کرنا شروع کریں. مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پہ جا کر کے دیکھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کی، یونیورسٹی کی کیا ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں اور ایسے. تو اینی ویز ہفتہ آگے چلتے ہیں. تو ان جنرل یہ بتائیے کہ جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے جب آپ ایڈمیشن میں اپلائی کرتے ہیں تو ساتھ ہی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ شپ ہوتی ہے یا ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ ہوتی ہے. تو کینیڈا میں کیا پروسیس ہے، کیسے اپلائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے؟ کینیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو اگر وہ یونیورسٹی آپ کو پی ایچ ڈی آفر کرتی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ فنڈیڈ پی ایچ ڈی ہے، یعنی آپ کو اسٹائپنڈ ملے گا، آپ کو فنڈنگ ملے گی. اسٹوڈینٹس ایکسیپٹ ہی تب کرتے ہیں جب ان کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے. تو جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی سارا اپلیکیشن فل کرتے ہیں، پھر جب آپ کو یونیورسٹی سے ایکسیپٹنس آتی ہے، وہ ایکسیپٹنس لیٹر کے ساتھ آپ کو ایک فنڈنگ لیٹر بھی بھجواتے ہیں، جس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آپ کو پر ایئر جو ہے یہ فنڈنگ آپ کو ملے گی.
اور اس میں جو ہے وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے, یعنی اس فنڈنگ پیکج میں وہ آپ کی جو پروفیسر کی طرف سے فنڈنگ پلس جو آپ ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ کر رہے ہو وہ دونوں ملا کے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنا پر ایئر اسٹائپینڈ آپ کو ملے گا. تو تو کیا وہ اتنا یہ انف ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے اپنا کوئی فلیٹ اپارٹمنٹ خرید لیں, مطلب رینٹ کر لیں, اور اس کے بعد آپ کے رہنے کا کھانے پینے کا خرچہ بہت اچھا سے نکل جاتا ہے؟ میں یہ جو کینیڈا میں نے ایکسپیرینس ابھی جو میرا ادھر کنگسٹن میں اور کوئنز یونیورسٹی میں ہے, فنڈنگ اچھی ہے, لیکن فنڈنگ اس طرح ہوگی کہ آپ سارے اپنے جتنے بھی لیونگ ایکسپینسز کے بعد وہ بالکل انف ہوتا ہے کہ آپ سارے اپنے جو ہے نا ایکسپینسز, مطلب بہت یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ بہت لیوش کوئی اپارٹمنٹ افورڈ کر سکے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک نارمل اچھا اپارٹمنٹ یا روم, نارملی ادھر جو ہے روم آپ لیتے ہو, ایک گھر ہوتا ہے اس میں روم ایک آپ کو ملتا ہے, اس میں آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کچن شیئر کرتے ہو, واش روم شیئر کرتے ہو, تو ایک گھر کے اندر آپ نے دوسروں کے ساتھ, تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے تمام وہ مطلب میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے تمام لیونگ ایکسپینسز جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں اس میں سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ایفرٹ پوری کرنی ہے اس میں, جیسے ایک وہ شعر ہے پنجابی کا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اسٹوڈینٹس بہت محنتی ہیں, جسٹ لائک ان کو ایک گائیڈنس چاہیے, اور وہ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یاد کرے گا سب کو. بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ ویل کیپ ان ٹچ. انشاء اللہ. اوکے, اللہ حافظ.